ابیشہ دارین کی ممانی کے رشتہ داروں میں سے تھی۔ اس کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ 2-4 ملاقاتوں میں دارین اس کے بارے میں اتنا ہی جان پایا تھا کہ وہ بھی کم و بیش اسی جیسی حالات سے تعلق رکھتی تھی۔ والدہ کے انتقال کے بعد وہ بھی خود کو اکیلا محسوس کرتی تھی۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھی، لیکن شادی کے لیے اس کا انتخاب بھی ایسا ہی شوہر تھا جو اس کے کسی معاملے میں روک ٹوک نہ کرے۔ وہاں اپنی ویلفیئر کی سرگرم رکن تھی۔ لوگ اس پر اعتماد کرتے تھے۔ وہ بڑے بڑے چیریٹی شوز آرگنائز کر چکی تھی۔ وہ دارین کی طرح گمنام سوشل ورکر نہیں تھی، اور دارین کے ماموں ممانی کو بھی در حقیقت اس کی اسی خوبی نے متاثر کیا۔ ان کی نظر میں جس طرح دارین پیسے لٹا رہا تھا، اس کا نہ ہی کوئی فائدہ تھا نہ ہی کوئی حاصل۔ اصل میں لوگوں کی مدد کرنے کا صحیح طریقہ وہی تھا جو ابیشہ نے اختیار کیا، اس لیے وہی دارین کو یہ بات سمجھا سکتی تھی، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ شادی کے بعد دارین نے اپنے لیے نسبتاً سادہ طرز زندگی کا انتخاب کیا۔ اس نے اپنے والدین کے بنگلے میں جانے کے بجائے ایک پوش علاقے میں فلیٹ خریدا اور وہاں شفٹ ہو گیا۔ اگرچہ ابیشہ نے اعتراض کیا، لیکن دارین نے اسے قائل کر ہی لیا۔ ان کی ازدواجی زندگی شروع سے ہی مسائل کا شکار تھی، لیکن دارین کو اندازہ اس وقت ہوا جب ابیشہ نے مسلسل تیسری مرتبہ ملازم بدلے۔ تب دارین کو احساس ہوا کہ اس کا ملازمین کے ساتھ دوستانہ رویہ اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ابیشہ کو پسند نہیں ہے۔ جانے انجانے میں وہ نئے ملازمین سے کھچا کھچا رہنے لگا تاکہ کم از کم ان کا روزگار سلامت رہے۔ بات یہاں ہی ختم نہیں ہوئی، بلکہ کچھ عرصے بعد ابیشہ نے آفس کے معاملات میں بھی مداخلت شروع کر دی۔ اب اس کی پرسنل سیکرٹری سمیت آفس کے تمام بڑے عہدے داران نہ صرف ابیشہ کے منتخب کردہ تھے، بلکہ وقتاً فوقتاً دارین کے بارے میں مفید اور معنی خیز معلومات ابیشہ تک پہنچاتے بھی رہتے تھے۔ یہ باتیں اکثر و بیشتر ان دونوں کے درمیان بڑے بڑے جھگڑوں کا باعث بنتی رہتی تھی۔ وہ جو لوگوں کی سوچ بدلنے کے لیے کوشاں تھا، کوششوں کے باوجود ابیشہ کی عادت اور فطرت بدلنے سے قاصر تھا۔ اوپر سے شادی کے 4 سال بعد بھی وہ دونوں اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ اس کمزوری نے ابیشہ کو اور حساس بنا دیا تھا۔